آپ معبد الخزائیہ کے خیمے سے گزرے ہجرت کرتے ہوئے، تو راستے میں وہاں پیاس لگی، بڑھیا بیٹھی تھیں، کہا اماں کچھ کھانا پینا؟ کہا کچھ نہیں بیٹا۔ کہا یہ بکری کاہے کو ہے؟ کہا اس کا تو دودھ ہی کوئی نہیں۔ کہا چلو یہی لے آ۔ انہوں نے کہا پکڑ لو۔ آپ نے بکری کو پکڑا، اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگا ویسے بھر گیا تھن سے۔ پھر آپ نے دودھ دعا، کہا کوئی برتن ہے تو لے آؤ، سارے برتن بھر دیے۔ پھر خود پیا اور بکر کو پلایا، جو ساتھ رہبر تھا اس کو پلایا، پھر چل دیے۔ پیچھے خامد آیا، کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اس بکری سے۔ کہا بکری میں کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک آیا تھا بڑا حسین جمیل نوجوان، اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ان عتیلی بتا تو صحیح وہ تھا کیسا؟ تو ابھی بڑھیا آپ کا ولیہ بتا رہی، ظاہر الوضاء، بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا صاف ستھرا، میلے کپڑے پہننا کوئی بزرگی نہیں ہے، میلا کپڑا کوئی اسلام کا زود نہیں، بڑا زاہد ہیں، انہیں تو کپڑوں کا ہی ہوش کوئی نہیں، ادھر سے پھٹا ہوا ادھر سے پھٹا ہوا، ٹوپی ٹیڑھی پگڑی میلی ہو چکی ہے، یہ سمجھتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ جس کا نہ کوئی کپڑا ڈھنگ کا ہو، نہ ٹوپی ڈھنگ کی ہو، نہ کرتا ڈھنگ کا ہو، کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اپنے نبی کا سنا، ظاہر الوضاء، کپڑے آپ کے پیوند لگے ہوتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے، صاف ستھرے، ظاہر الوضاء، صاف۔ یہ وضاء وضو سے ہے، وضو کا اصل میں روشنی ہے، روشنی، ہاتھ پاؤں روشن ہو جاتے ہیں، تو ایسا تھا کہ اس کا سارا وجود روشن تھا، روشن۔ ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، یتلالأ تلالع القمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کو بھی شرماتا تھا۔ لم تعبه ثجلہ، موٹا نہیں تھا، لم تزری به سعلہ، گجا نہیں تھا، حسین وسیم قسیم، فی عینیہ دعج، فی صوتہ سحل، فی اشفارہ وطف، فی عنقہ سطع۔ یہ وہ الفاظ ہیں، پتہ نہیں وہ اماں کہاں سے کھڑ کے لائی، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا مصیبت ہے۔ کہہ رہی ہے تمہیں کیا بتاؤں کیسی اس کی آنکھیں تھیں، صرف آنکھ کی تعبیر، ادعج، اشکل، احور، اکحل، اہدد، 5 لفظ صرف آنکھوں پہ بول دیے۔ اس کی آنکھ بڑی لمبی، بڑی موٹی، بڑی خوبصورت، سرمگی، ڈورے سرخ، پتلی سیاہ، پلکیں دراز، نظر اٹھاتا تھا تو بجلیاں کونتی تھیں۔ آپ کی ویسے بھی عادت آنکھ بھر کے دیکھنے کی نہیں تھی، آپ یوں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھاتے نہیں تھے۔ مردوں کے مجمع میں بھی ہمارا نبی شرم سے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، تو ہمارے نوجوانوں نے کیا کر دیا، کیسی نظر بے حیا ہو گئی۔ ہمارا نبی تو مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا۔ دراز پلکیں، ازج الحواجب، اس کے ابرو گول کماندار تھے، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں تھے۔ میں ایک اور حدیث بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، صرف معبد کے ساتھ ہند بن ابی حالہ دونوں کے الفاظ جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ بینہما عرق یدر الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب غصہ میں آتے تھے تو یہ رگ ایسے ابھرتی تھی، پتہ چلتا تھا اللہ کے نبی جلال میں ہیں۔ اور گول خوبصورت ابرو، قوس قزح کی طرح، واسع الجبین، کشادہ پیشن، عظیم الہامہ، خوبصورت بڑا سر، این فرقت عقیقت ورق ویلا فلا، کنگھی کرتے ہوئے کبھی مانگ نکل آئی تو نکل آئی، نہیں نکل تو نکالنے کے لیے بالوں کو تقسیم نہیں فرماتے تھے، نکلتی تھی تو درمیان سے نکالتے تھے، الٹی ٹیڑھی نہیں نکالتے تھے، بال کان کی لو تک تھے، کان کی لو تک تھے، یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ اذا وفر، کنگھی کرتے ہوئے حتی التنعل والترجل، سیدھی طرف سے پہلے کنگھی فرماتے، الٹی طرف سے دو بعد میں کنگھی فرمایا کرتے تھے۔ اکحل، آنکھوں میں سرما لگا رہتا تھا۔ احور، پتلی بڑی سیاہ تھی۔ اشکل، آنکھ بڑی لمبی تھی، اس میں ڈورے تھے۔ ادعج، آنکھ بڑی موٹی تھی۔ اہدد، پلکیں بڑی دراز تھیں۔ اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا۔ لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور کا حالت جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا۔ ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت تھے۔ اشنم مفلج الاسنان براق الثنایا،
دانت ایسے چمکتے تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا تھا. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک جادو تھا. فی عنقہ سطع، گردن بڑے خوبصورت لمبی تھی. بادن متماسک، مضبوط جسم. سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر. یہ نہیں پیٹ ادھر جا رہا شیخ جی ادھر جا رہے، سینہ پیٹ برابر ہے. سواء البطن والصدر. ضخم الکرادیس، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، مضبوط ہڈی. ثبت القصب، سیدھا جسم. رحب الراحہ، کشادہ ہتھیلی. مسیح القدمین، چمکتے پاؤں. خمسان الاخمسین، تلوے گہرے. اذا زال زال قلعا، چلتے تو پاؤں اٹھا کے. یخطو تکفن، کندھے جھکا کے، پاؤں اٹھا کے. کندھے اکڑا کے نہیں چلتے تھے، پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے. یہ تکبر کی نشانیاں ہیں. جل نظر الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے، آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے دیکھتے تھے. اور اذا التفت التفت جمیعا، ادھر سے کوئی بلاتا تھا تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے، پورا ایسے مڑ جاتے تھے، پھر کہتے جی فرمائیں. پہلے اس کو سینہ دیتے پھر کہتے جی فرمائیں. کوئی ادھر بلاتا تو صرف گردن سے نہیں دیکھتے تھے، پورا یوں مڑ کر پھر کہتے جی فرمائیں. کیا کہہ رہے؟ کوئی ادھر بلاتا سینہ دے کر پھر کہتے جی فرمائیں. کبھی یوں نہیں دیکھتے تھے، یوں نہیں دیکھتے تھے، پورے سینے کے ساتھ. کبھی اشارہ کسی کی طرف کرتے تھے تو انگلی ایک کا نہیں پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. اور دوران گفتگو کبھی کبھی ہاتھ یوں اوپر اٹھاتے تھے. حیرت میں ہوتے تھے تو ہاتھ کو حرکت دیتے تھے یوں. غمگین ہوتے تھے تو داڑھی کو پکڑتے تھے بار بار یوں. اور خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. چمکتے گال ہوتے تھے، دمکتے دمکتے. پتہ چلتا تھا اللہ کا رسول خوش بیٹھے ہوئے، خوش بیٹھے ہوئے. بات کرتے تھے تو اس طرح ہاتھ کو حرکت دیا کرتے تھے. دوران گفتگو میں بھی آپ سے کبھی یوں کر رہا ہوں کبھی یوں کر رہا ہوں. ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یہ ان کا حرکت ہوتی تھی ہاتھ کی. یہ ہاتھ سیدھا، اس کی ہتھیلی، یہ انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، ہتھیلی کے درمیان میں الٹے انگوٹھے کو یوں مارتے تھے یوں. یہ دوران گفتگو آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی تھی. اس طرح بیٹھے بیٹھے آپ بات بھی فرماتے اور یہ ہاتھ کی حرکت بھی ہوتی. اور مجلس میں چوپڑی مار کے بیٹھا کرتے تھے، اس طرح چوپڑی مار کے بیٹھتے اور اس طرح آپ کی گفتگو چلتی تھی. اور آپ کبھی صحابہ کے ساتھ مسکراتے بھی تھے، ان کے لطیفوں میں حصہ بھی لیتے تھے، ان کی دنیا کی بات میں بھی شریک ہوتے، دین کی بات میں بھی شریک ہوتے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں اور بالکل آپ گمسم ہو. یہاں بزرگی کیا سمجھی جاتی ہے؟ نہ کسی سے بات کرے، نہ بولے، گردن جھکی ہو، سر ایسے ہو، ایسا مراقبہ میں ہو کہ زندگی جیسے مر گیا ہو. ہمارے نبی ضحاکن بسامن، ہمارے نبی مسکراتے تھے، ہنستے تھے، مزاح بھی کرتے تھے، صحابہ کے لطیفوں میں حصہ بھی لیتے تھے. اور کوئی آپ سے مذاق کرتا تھا تو اس پر بھی خوش ہوتے تھے. ایک صحابی ہیں نعیمان، بڑے مذاقیہ مزاحیہ بدری صحابی. وہ کیا کرتے؟ وہ ایک دکاندار کے پاس جاتے، بھائی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بھائی وہ فلاں چیز دے دو اور پیسے بعد میں دے دیں گے. وہ دے دیتا، وہاں سے لا کر حضور کے دربار میں آتے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے خرید کے لایا ہوں آپ کی خدمت میں ہدیہ. تو آپ خوش ہو کے قبول کرتے، صحابہ کو کھلاتے، خود کھاتے. اگلے دن دکاندار پہنچا ہوتا، جی حضور پیسے. آپ کہتے کون سے پیسے؟ کہ وہ جو نعیمان کل سودا لایا تھا. کہا بھائی وہ تو ہمیں ہدیہ دے کر گیا. وہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا نام لے کر گیا ہے کہ وہ کہہ رہے مجھے دے دو میں قرضہ دے دوں. تو آپ نے کبھی بلا کے نہیں ڈانٹا، بلکہ ان کے اس مذاق پر خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے اور رقم ادا کر دیا کرتے تھے. اس طرح آپ زندگی گزار کر گئے کہ جیسے نظر آتا تھا کہ آپ اس معاشرے کے ایک فرد ہیں، کوئی ایک الگ انسان نظر نہیں آ رہے، الگ انسان نظر نہیں آ رہے. آپ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں کون ہے اللہ کا نبی؟ ایسے کھل مل کے بیٹھتے تھے. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ مجمع زیادہ ہو گیا ہے، لوگ آپ کو پکڑتے تکڑتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم آپ کے لیے ایک بالکونی بناتے ہیں، آپ اس میں بیٹھا کریں، لوگ نیچے بیٹھا کریں. آپ نے کہا نہیں میں انہی میں بیٹھوں گا. کوئی میرا ہاتھ کھینچے گا، کوئی میری چادر کھینچے گا، کوئی مجھے موڑا مارے گا، کوئی مجھے دھکا دے گا، میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے الگ کبھی نہیں بیٹھوں گا. ہم تو سیرت پڑھتے نہیں، خالی 2-4 شعر پڑھے چل بھائی سیرت بیان ہو گئی.